السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم دادا کی نگرانی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دادا کی نگرانی میں بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کا ہردے اپنے اس یتیم پوتے کے پرتی پریم و سنیہ سے آت پوت تھا۔ اس لیے بھی ایسا ہوا کہ اب اسے ایک نئی چوٹ لگی تھی جس نے پرانے گھاؤ کرید دیے تھے۔ عبد المطلب اپنے پوتے کے لیے اتنے نمر سوبھاؤ تھے کہ اپنے بیٹوں کے لیے اتنے نہ رہے ہوں گے۔ چنانچہ بھاگیہ نے آپ کو تنہائی کے جس جنگل میں لا کھڑا کیا تھا، عبد المطلب اس میں آپ کو اکیلے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ آپ کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح ان کا آدر کرتے تھے۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا۔ ان کے سارے لڑکے فرش کے چاروں اور بیٹھ جاتے۔ عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے۔ ان کے بڑکپن کو دیکھتے ہوئے ان کے کوئی لڑکا فرش پر نہ بیٹھتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش ہی پر بیٹھ جاتے۔ ابھی آپ کم عمر بچے تھے۔ آپ کے چاچا لوگ آپ کو پکڑ کر اتار دیتے، لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان نرالی ہے۔ پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے تھے، اپنے ہاتھ سے پیٹھ سہلاتے اور ان کی ادائیں دیکھ کر خوش ہوتے۔ آپ کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب اس دنیا سے سدھار گئے۔ ان کا دیہانت مکہ میں ہوا اور وہ مرتیو سے پہلے ابو طالب آپ کے چچا کو، جو آپ کے باپ عبداللہ کے سگے بھائی تھے، آپ کے لیے پالنے پوسنے اور دیکھ بھال کرنے کی وصیت کر گئے تھے۔ مہربان چاچا کی نگرانی میں ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی دیکھ بھال بڑی خوبی سے کی۔ آپ کو اپنی اولاد میں شامل کر لیا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مان سمان بھی دیا۔ 40 سال سے زیادہ مدت تک طاقت پہنچائی، اپنا سمرتھن سدیو دیا، اور آپ ہی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کی اور ادھک ویاکھیا اپنی جگہ آ رہی ہے۔ ورشا چاہی گئی۔ ابن عساکر نے جلحمہ بن رفطہ سے روایت کیا ہے کہ میں مکہ آیا، لوگ اکال سے دوچار تھے۔ قریش نے کہا، ابو طالب گھاٹی اکال کا شکار ہے، بال بچے اکال کے نشانے پر ہیں، چلیے ورشا کی دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک بچہ لے کر برآمد ہوئے۔ بچہ بادلوں سے گھرا ہوا سورج معلوم ہوتا تھا، جس نے گھنا بادل ابھی ابھی چھٹا ہو۔ اس کے آس پاس اور بھی بچے تھے۔ ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبے کی دیوار سے ٹیک دی۔ بچے نے ان کی انگلی پکڑ کر رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے دیکھتے ادھر ادھر سے بادل آنے شروع ہو گئے اور ایسی دھواں دھار ورشا ہوئی کہ گھاٹی میں پانی بہہ نکلا، پورا علاقہ پانی سے بھر گیا۔ بعد میں ابو طالب نے اسی گھٹنا کی اور اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرشنسا میں کہا تھا، وہ سندر ہے۔ ان کے چہرے سے ورشا کی دعا کی جاتی ہے، یتیموں کی پناہ گاہ اور ودھواؤں کے سمرکشن ہے۔ بحیرہ راہب۔ کچھ روایتوں کے مطابق، جو شودھ کی درشٹی سے کل ملا کر پرامانت اور پرامانک ہے، جب آپ کی عمر
12 वर्ष और एक विस्तृत कथन के अनुसार 12 वर्ष 2 महीने 10 दिन की हो गई तो अबू तालिब आपको साथ लेकर व्यापार के लिए शाम देश के सफ़र पर निकले और बसरा पहुँचे। बसरा शाम देश का एक स्थान और हुरान का केंद्रीय नगर है। उस वक्त यह अरब प्रायद्वीप के रूमी अधिकृत क्षेत्रों की राजधानी था। इस नगर में जर्जिस नाम का राहिब ईसाई सन्यासी रहता था जो बुहैरा की उपाधि से जाना जाता था। जब काफिले वालों ने वहाँ पड़ाव डाला तो यह राहिब अपनी गिरजा से निकलकर काफिले के अंदर आया और उसका सत्कार किया। हालांकि इससे पहले वह कभी नहीं निकलता था। उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके गुणों की बुनियाद पर पहचान लिया और आपका हाथ पकड़कर कहा, यह पूरी दुनिया के सरदार हैं, अल्लाह इन्हें पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजेगा। अबू तालिब ने कहा, आपको यह कैसे मालूम हुआ? उसने कहा, तुम लोग जब घाटी के इस ओर दिखाई दिए तो कोई भी पेड़ या पत्थर ऐसा नहीं था जो सजदे के लिए झुका ना गया हो, और ये चीज़ें नबी के अलावा किसी और इंसान को सजदा नहीं करती। फिर मैं इन्हें नबूवत की मुहर से पहचानता हूँ जो कंधे के नीचे खिरी नरम हड्डी के पास सेब की तरह है, और हम इन्हें अपनी किताबों में भी पाते हैं। इसके बाद बुहैरा राहिब ने अबू तालिब से कहा कि इन्हें वापस कर दो, शाम देश ना ले जाओ, क्योंकि यहूदियों से खतरा है। इस पर अबू तालिब ने कुछ दासों के साथ आपको मक्का मुकर्रमा वापस भेज दिया। फिजार की लड़ाई। आपकी उम्र के 20वें साल उकाज के बाज़ार में कुरैश व किनाना और कैस ऐलान के दरमियान जिलकादा के महीने में एक लड़ाई हुई जो फिजार की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी वजह यह हुई कि बराज नामी बनु किनाना के एक आदमी ने कैस ऐलान के 3 आदमियों को कत्ल कर दिया। इसकी खबर उकाज पहुंची तो दोनों फरीक भड़क उठे और लड़ पड़े। कुरैश और किनाना का कमांडर हर्ब बिन उमैया था, क्योंकि वह अपनी उम्र और बुजुर्गी की वजह से कुरैश व किनाना के नज़दीक बड़ा ऊंचा पद रखता था। पहले पहर किनाना पर कैस का पल्ला भारी था, लेकिन दोपहर होते होते कैस पर किनाना का पल्ला भारी हुआ। चाहता था कि इतने में समझौते की आवाज़ उठी और यह प्रस्ताव आया कि दोनों फरीक के मारे गए लोग गिन लिए जाए। जिधर ज़्यादा हो उनको ज़्यादा की दियत अर्धदंड दे दी जाए। चुनाचे इसी पर समझौता हो गया। लड़ाई खत्म कर दी गई और जो दुश्मनी पैदा हो गई थी उसे समाप्त कर दिया गया। इसे फिजर की लड़ाई इसलिए कहते हैं कि इसमें हराम महीने का अनादर किया गया। इस लड़ाई में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले गए थे और अपने चाचाओं को तीर थमाते थे। हिल्फुल फुज़ूल। इस लड़ाई के बाद इसी हुर्मत वाले महीने जिलकादा में हिल्फुल फुज़ूल पेश आया। कुरैश के कुछ कबीले यानी बनी हाशिम, बनी मुत्तलिब, बनी असद बिन अब्दुल उज्जा, बनी ज़ोहरा बिन किलाब और बनी तैम बिन मुर्रा ने इसकी व्यवस्था की। ये लोग अब्दुल्ला बिन जुदआन तैमी के मकान पर जमा हुए, क्योंकि वह उम्र और बुजुर्गी में सबसे बड़ा था, और आपस में समझौता किया कि मक्का में जो भी मजलूम नज़र आएगा, चाहे मक्के का रहने वाला हो या कहीं और का, ये सब
اس کی سہایتا اور سمردھن میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کا حق دلا کر رہیں گے۔ اس سبھا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرماتے تھے اور بعد میں پیغمبر بننے کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے، میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے سمجھوتے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے بدلے میں لال اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر اسلام کے دور میں اس سمجھوتے کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں پورا ساتھ دیتا۔ اس سمجھوتے کی بھاونا پکشپات کی تہ سے اٹھنے والی اگنیتا پورو تنگجن جاری کے پرتیکول تھی۔ اس سمجھوتے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا اور عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا، لیکن اس کا حق روک لیا۔ اس نے متر قبیلے عبدالدار، مخزوم، جمح، سہم اور آدی سے مدد کی درخواست کی، لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ اس کے بعد اس نے ابو قبیس پروت پر چڑھ کر اونچی آواز سے کچھ پد پڑھے، جن میں اپنی مظلومیت کی داستان بیان کی تھی۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی اور کہا کہ یہ ویکتی بے یار و مددگار کیوں ہے؟ ان کی کوشش سے اوپروکت قبیلے جمع ہو گئے، پہلے سمجھوتا کیا اور پھر عاص بن وائل سے اس زبیدی کا حق دلایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔